الیکشن شیڈیول کا باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے، عبوری حکومت آ چکی ہے، الیکشن کا میچ شروع ہو چکا ہے، لیکن ابتدائی دن آج کا دن اور اب سے پہلے 5 روز پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو بڑی مضبوط جماعت ہے آئندہ الیکشن کے حوالے سے اور آئندہ الیکشن کے جیتنے کے جو آپشنز ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف یقیناً بہت امپورٹنٹ جماعت ہے، اس کے لیے حوصلہ شکن یہ 5 روز رہے ہیں۔ اس دوران جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ایک کے بعد ایک ڈیولپمنٹ ایسی تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے امیج کے حوالے سے اس نے متاثر کیا ہے، وہاں پر ہونے والی فیصلہ سازی کے حوالے سے سوالات کھڑے کیے ہیں اور اس پورے ماحول نے ایک کنفیوژن کو جنم دیا ہے جو کسی صورت میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے معاون ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس میں آج ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان مسلم لیگ نون کے کلیدی رہنما جناب خواجہ محمد آصف کی تاحیات نااہلی ختم کر دی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور انداز میں کیس لڑا تھا جناب خواجہ آصف کے خلاف، پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اب سپریم کورٹ میں، جہاں پر اس کو آج یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، نہ صرف یہ کہ عدالتی شکست ہوئی بلکہ ایک نفسیاتی ماحول بھی بنا جو کہ پاکستان تحریک انصاف پر دباؤ کا باعث بن رہا ہے۔ جیسے کہ بھی آپ نے دیکھا اس تمام کنفیوژن کی اور فیصلہ سازی کے جو مسائل کھڑے ہوئے ہیں اس کی ابتدا ہوئی جب نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے منظور آفریدی کے نام پر اتفاق ہو گیا۔ پورے پاکستان کے اخباروں میں یہ خبریں شہ سرخی سے شائع ہو گئی، مگر اگلے دن ہی پی ٹی آئی نے دستبرداری کا اظہار کر دیا اور منظور آفریدی کو کہا کہ وہ ان کے کینڈیڈیٹ اب نہیں ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے جناب ناصر صاحب کھوسہ کی نامزدگی کا اعلان باقاعدہ پی ٹی آئی نے پی ایم ایل این نے کر دیا۔ جناب محمود الرشید نے شہباز شریف کے ساتھ مل کے اس کا اعلان کیا اور جناب ناصر کھوسہ جو کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے ان کو اس کا باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ وہ عبوری وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے، لیکن 2 دن بعد یہ فیصلہ بھی پی ٹی آئی نے تبدیل کر دیا۔ اس حوالے سے بات بہت اہم ہے کہ جناب ناصر کھوسہ نے اس فیصلے کے بعد وزیر اعلیٰ بننے سے انکار کر دیا اور یہ ایک بڑے کنفیوژن تھی جو کہ اس وقت پیدا ہو گئی۔ اسی طرح سے پھر اس کے بعد پی ٹی آئی نے جناب ناصر خان درانی کا نام تجویز کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی جناب ناصر خان درانی نے کہا کہ انہوں نے نہ صرف اس سے معذرت کری بلکہ انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ ان کو وزیر اعلیٰ تو نامزد کر دیا گیا مگر ان سے اس سلسلے میں پوچھا تک نہیں گیا۔ اس کے بعد یہ کنفیوژن مزید جاری ہے۔ گزشتہ روز نامزد کیے گئے پروفیسر حسن عسکری کا نام سامنے آیا، اس کے بعد اسی حوالے سے پھر اور نام جو آنے شروع ہوئے ہیں اس سے ایک مزید کنفیوژن جو ہے وہ ابھی چل ہی رہا تھا کہ اچانک سوشل میڈیا پہ خبریں شائع ہوئی کہ ممتاز فلم ایکٹر شبنم کے کیس میں گینگ ریپ کیس کے سزا یافتہ مجرم فاروق بندیال باقاعدہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، تحریک انصاف کا جھنڈا جو ہے وہ اپنے کپڑوں پہ پہنے ہوئے ہیں اور ان کی شمولیت پی ٹی آئی میں یقینی طور پہ اس نے سوشل میڈیا پہ ایک طوفان کھڑا کر دیا جس کے بعد فوری طور پہ پی ٹی آئی نے ان کو اس پارٹی سے نکال دیا۔ آج اپوزیشن لیڈر جناب جو کہ پی ٹی آئی سے ہیں جناب محمود الرشید نے کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب کے لیے 4 نام گنوائے، مگر ترجمان پی ٹی آئی جناب فواد چودھری نے 3 ناموں کی ٹویٹ کی اور ایک عجیب سی کنفیوژن آج پیدا ہو گئی۔ پروفیسر حسن عسکری سمیت دیگر ناموں میں ایاز امیر، یعقوب اظہار، اوریا مقبول جان شامل ہیں۔ محمود الرشید نے اوریا مقبول جان کا نام دیا، فواد چودھری نے اوریا مقبول کی نامزدگی سے انکار کر دیا اور یہ سب آج ٹیلی ویژن اسکرینز پہ مسلسل ہوتا رہا۔ انہوں نے اگر دیا ہے لیکن میں نے براہ راست چیئرمین سے اجازت لے کے اوریا مقبول جان کا نام دیا تھا، اس میں آپ ایڈ کر لیں۔ یہ میرا پرویو ہے، فواد چودھری صاحب نے اگر ٹویٹ کیا ہے تو آپ ان سے سوال پوچھیں، میرے سے جو آپ نے سوال پوچھا میں نے اس کا جواب دے دیا۔ بالکل مشاورت کے ساتھ یہ ہوا، میں نے ڈائریکٹ نہیں کچھ بھی کیا، پارٹی کی طرف سے دیا گیا نا۔ ہم نے یہ 3 نام جو یہاں سے پارٹی نے طے کیے تھے کہ محمود الرشید صاحب کو کمیونیکیٹ جو ہے وہ شاید اس وقت کمیونیکیشن میں کوئی گیپ رہا کیونکہ انہوں نے اسپیکر صاحب کے پاس تھے، شاید انہوں نے وہ نام نہیں دیکھے یا کچھ ایسا ہوا جس میں انہوں نے وہ کوئی کنفیوژن ہوئی۔ جان صاحب کے نام کا بھی جو تھا وہ ذکر رہا اور انہوں نے اوریا مقبول صاحب کا نام جو ہے وہ بھی دیا، لیکن جو پرائمری نام جو طے ہوئے ایک جو 4 رکنی کمیٹی چیئرمین صاحب نے کور گروپ میں بنائی تھی انہوں نے جو نام فائنل اپروو کیے تھے یہ کی۔
شاید جناب محمود رشید کو یاد نہ ہو یا پی ٹی آئی پوری طرح سے نہ یاد ہو، لیکن ہم نے پوری فہرست ہمارے پاس موجود ہے۔ تحریک انصاف نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے اب تک 11 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر چکی ہے۔ میاں محمود رشید صاحب کہتے ہیں کہ ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، پارٹی قیادت سے ملنے والوں کا نام وہ اعلان کر دیتے ہیں، جو نام ان کو دیا جاتا ہے وہ اس کا اعلان کر دیتے ہیں۔ یہ بات وہ مسلسل پچھلے 3 روز سے کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، ہماری طرف سے پروفیسر حسن عسکری کا نام تھا پہلے، 2 نئے نام اوریہ مقبول جان اور یعقوب طاہر اظہار کنسٹرکشن والوں کے سی ای او ہیں، یعقوب اظہار، یہ 2 نام ہم نے نئے دیے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے اسپیکولیشنز کی کہ یہ شاید میں نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کوئی نام دیا ہے۔ پہلے جو نام دیے گئے تھے پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے پوچھ کے ان کے ساتھ مشاورت کے بعد ان کے کہنے پر وہ نام دیے تھے، میں نے اپنی ذاتی حیثیت پہ کوئی نام نہیں دیا تھا۔ تو باقی پارٹیوں کے اندر ہر جگہ لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے اگر اس پر بات کا بتنگڑ بنایا تو مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں فیصلہ سازی میں کم از کم اس معاملے پر اس وقت ابہام بھی موجود ہے، کنفیوژن بھی موجود ہے، جس سے کہ اس کے امیج پہ یقینی طور پہ اثر پڑتا ہے، اور پاکستان کا ایک انٹلیکچوئلز، اوپینین میکرز، ہم نے کل ٹیلی ویژن پہ بھی آپ کو دکھایا، اکراس دا بورڈ پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف پر شدید تنقید ہو رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اراکین میں سے ایک ہیں، سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہیں، جناب عمران خان کے بہت ہی قریبی معتمد رہتے ہیں، جناب ڈاکٹر عارف الوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ کیا ہو رہا ہے یہ پچھلے 5-6 دنوں میں؟ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک عجیب سی کنفیوژن کی صورتحال ہو گئی ہے، کیئر ٹیکر سی ایم پنجاب کے حوالے سے، کیئر ٹیکر سی ایم کے پی کے حوالے سے، اور کئی دوسرے معاملات ہیں۔ آپ ایگری کریں گے کہ کہیں نہ کہیں کنفیوژن ہے اوپر؟ میں سمجھتا یہ ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، کنفیوژن سے زیادہ اس بات کا ہے کہ یہ چیزیں ہم جیسے پنجاب کا معاملہ تھا، وہ تو پبلک اوپینین اتنا ان کے خلاف ہو گیا اور آیا کہ اس کی وجہ سے ہمیں وہ معاملہ چینج کرنا پڑا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مناسب وقت پر لوگوں کا اوپینین لے کر پارٹی نے پوزیشن بدلی۔ تو میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ اپنا ہوم ورک کر لیتے، مگر یہ بھی میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پارٹی نے اس کے اوپر ایک زبردست سٹینڈ نہیں لیا کہ جی ہم کر چکے ہیں اب ہم اس کو بدلیں گے نہیں۔ تو میں وہ اچھے بیوروکریٹ ہیں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جب آپ نے واپس لیا تو اس پر کیا ری ایکشن آیا؟ کیا آپ اس کو وے کریں گے کہ وہ ری ایکشن آپ کو بھاری نظر آ رہا ہے؟ جو بعد میں ری ایکشن آیا ہے وہ تو آپ دیکھیے نا کہ وہ تو کچھ ری ایکشن ہی نہیں ہے، تو قیامت سی بپا ہو گئی۔ نہیں دیکھیے، میں پھر بھی وزن اس بات کو دیتا ہوں کہ لوگوں کے اوپینین کے اوپر ہم نے ریسپونڈ کیا اور اپنے معاملے کو تبدیل کیا کہ نان کنٹروورشل آدمی آئے۔ اس کے اوپر لوگ پارٹی کے اوپر یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ تم نے واپس لے لیا، تم نے یو ٹرن کر لیا، وہ ہمارے لیے اتنی اہم بات نہیں ہے جتنی بات یہ اہم ہے کہ جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہو نان کنٹروورشل ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ لیکن سر میری تو توقع یہ ہے کہ پی ٹی آئی، عمران خان، جہانگیر خان ترین، یہ کوئی اچانک تو نہیں ہوا ہے، یہ آپ کو پتا تھا کہ 30 مئی 29 مئی کو ہم نے کیئر ٹیکر، 25 مئی کو ہم نے کیئر ٹیکر سی ایم پنجاب کا نام دینا ہے؟ یہ آپ کی ایسی زبردست جماعت ہے، آپ نے اتنا ہوم ورک نہیں کیا، آج تک آپ 11 نام دے چکے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ کیئر ٹیکر سی ایم پنجاب کے لیے 11 نام آپ دے چکے ہیں اب تک۔ کیا آپ کا ہوم ورک ہے جب آپ کا پرنسپل کینڈیڈیٹ جو تھا آپ کو واپس؟ میں بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم نے سی ایم سندھ کے لیے کم سے کم 6 نام فلوٹ کیے، یعنی آپس میں۔ اچھا، یہ نام اس لیے فلوٹ کیے جاتے ہیں کہ بھائی یہ 6 اچھے ہیں، ان میں سے کوئی بھی تم کو پسند آ جائے تو تم کر لو، بجائے اس کے کہ ایک نام دیں اور اس کے اوپر ضد کریں۔ دیکھیے یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے نا کہ پارٹی کا ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ یار یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، لیٹ دیم سی کہ ان میں سے کس کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ مگر یہ کہ کیئر ٹیکر سی ایم پنجاب کے اعتبار سے جو نام پھر اپروو ہوا، اس کے بعد جو پبلک ری ایکشن ہوا اور کچھ انفارمیشن بعد میں آئی، تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ بیوروکریٹ آنسٹ ہیں، مگر یہ کہ اس کے باوجود ایک کنٹروورسی کریٹ ہو گئی ہے، لہٰذا ایسا آدمی مناسب نہیں ہے۔ تو انہی سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ بھئی آپ وڈرا کر لیں، انہوں نے کہا جی آپ ہی کر دیں، تو لہٰذا ہم نے کر دیا اس کو۔ اچھا، اب صرف یہ معاملہ نہیں ہے،
کے پی میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ فرمائیے گا. وہاں پہ منظور آفریدی کا نام آ گیا, تمام پاکستان کے اخباروں میں چھپ گیا کہ آپ نے اور اپوزیشن نے مان لیا. وہاں پر بھی یہ ہوا کہ ریئیکشن ہوا تو آپ نے منظور آفریدی کو کے نام سے وڈرا کر لیا اپنے آپ کو, اور آج تک وہاں پہ دیکھیں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا. جی وہاں پر بھی یہی کیفیت تھی کہ اس کے اوپر لوگوں نے بہت ساری باتیں کہیں, تو لہٰذا ان کے نام کو بھی وڈرا کر لیا. مگر یہ صرف سارا ٹائم کے اندر ہو رہا ہے. دیکھیے نا, آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ جب نام پروپوز ہوتے ہیں, اگر آپس میں لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس اس کے اوپر راضی نہ ہو تو پھر ایک سیکنڈ سٹیپ ہے, ایک تھرڈ سٹیپ ہے. جب تک یہ موقع ہے اور ٹائم ہے تو سیکنڈ سٹیپ اور تھرڈ سٹیپ سے پہلے اس کی کریکشن کا امکان رہتا ہے, وہ کریکشن لیکن مگر آپ سے پھر بھی میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کریکشن کی نوبت نہیں آنی چاہیے تھی. اور ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں لوگ دھڑا دھڑ شامل ہو رہے ہیں, مگر کوئی تو آپ کا سسٹم ہوگا کہ جہاں پر کون آ رہا ہے, اس کے کریڈنشلز کیا ہیں, کس کو خالد صاحب سے ملانا ہے, کس نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر کھچانی ہے. یہ فاروق باندیال صاحب کا جو کل کیس ہوا ہے, کتنی امبیرسنگ بات ہے کہ یہ شخص کس قسم کے کیسز میں انوالو رہا ہے. وہ تحریک انصاف کا مفلر اور جھنڈا پہنے کھڑا ہے, خان صاحب اس سے ہنس کے ہاتھ ملا رہے ہیں اور وہ تصویریں جاری کر رہا ہے. پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں مرکز میں کنفیوژن ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کسی حد تک یہ چیزیں میں ہینڈل بہتر ہونی چاہیے تھی, مینج بہتر ہونی چاہیے تھی. مگر اس میں خان صاحب کا تو یہ معاملہ ہے کہ وہ بیچارے تو یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ میری غلطی ہے. مگر ان ساری چیزوں میں مطلب جیسے ان صاحب کو ملایا گیا تھا, میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک صاحب لے کر گئے کہ بھئی یہ بڑے اچھے آدمی ہیں, ان کو بھی مفلر پہنا دیں. تو ہمارے ہاں بنی گالہ پر ایسی کیفیت ہے کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی کہ ان صاحب کے اعتبار سے بھی ہر چیز پر, ہر بندے پر جو عمران خان سے ہاتھ ملائے اور مفلر پہنے, یہ میرا خیال سے کہ اس کا امکان نہیں ہے. مگر بیٹر کنٹرول شوڈ بی دیر. باقی اس بات کا امکان نہیں ہے جہاں ہزاروں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہ مفلر پہنا دو, اس پر پہنا دو, تو مگر یہ کہ بیٹر کنٹرول. یہ ابھی جو ہے یہ بالکل الیکشن کا زمانہ شروع ہو چکا ہے. آپ کی جماعت جو ہے پاکستان میں حکومت بنانے جا رہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ کینڈیڈیٹ ہیں حکومت بنانے کے, عمران خان صاحب جو ہیں کینڈیڈیٹ ہیں وزیر اعظم کے. آج تک بھی یہ جو نام آپ دیے جا رہے ہیں, آپ کراچی میں تشریف فرمائیں, آپ کو پتہ ہے فواد چودھری صاحب کوئی نام دے رہے ہیں, محمود رشید صاحب کوئی نام دے رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے اوریا مقبول جان ہے, فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں اوریا مقبول جان نہیں ہے, کوئی کہہ رہا ہے ایاز امیر ہے. ابھی تک یہ کنفیوژن چل رہا ہے. یہ بہت ہی نیگیٹو امیج بن رہا ہے پی ٹی آئی کا. یہ آپ سے چند گھنٹوں پہلے تک کی بات ہے. میرا خیال سے ایک تو فیصلے والی بات تھی, مگر دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی پارٹی کے اندر یہ سسٹم بہتر چاہتا ہوں کہ بیانات بھی ایک ہی طرف سے نکلیں, ہر الگ الگ طرف سے نہ نکلیں. تو بالکل صحیح آپ نے فرمایا. مگر سنیے, یہ ایک ڈائنامک پارٹی ہے. میرا پوائنٹ آف ویو بھی سن لیں. مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے کہ جی سوشل میڈیا نے اور بہت سارے لوگوں نے جب اس بات کو اٹھایا تو ود ان آورز فیصلہ ہوا. یہ ایک پارٹی ہے, غلطی تو ہوئی مگر رسپانس اس کی امیجیٹ ہے کہ سر میں اس رسپانس کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اس کا ہاتھ ہے. یہ پرسوں کی بات ہو گئی, میں تو آج کی بات کر رہا ہوں. جو آج کنفیوژن نظر آیا ہے, فواد چودھری کوئی نام دے رہے ہیں, محمود رشید کوئی اور نام دے رہے ہیں, اور وہ دونوں ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں پبلک میں. دیکھیے یہ پبلک کنٹرڈکشن نہیں ہے. جو نام محمود رشید صاحب تک گئے مثال کے طور پر, اس میں اگر اضافہ ہوا ہوگا تو فواد صاحب نے کوئی اور سجیشن دیا ہوگا. دیکھیے یہ آپشنز دیے جاتے ہیں کامران بھائی, اب ہر چیز کو ایک ہی کھاتے میں مت ڈالیں. یہ آپشنز منٹ ٹو منٹ دیے جاتے ہیں. یعنی میں سندھ کے چیف منسٹرشپ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے جب احساس ہوا کہ ڈیڈ لاک ہے, میں نے 2 نام اور بھیج دیے. اس طرح سے 4-5 نام ہم نے بھیج دیے کہ بھائی ڈیڈ لاک نہ ہو, سلوشن پر پہنچ جاؤ. اور آپ شاید یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ پبلک میں نہ دیں. انہوں نے پبلک میں دے دیا کہ یہ 2-3 انہوں نے دیے, 1-2 اور آگے. تو یہ دس از این ایفرٹ ٹو پرووائڈ اے کوئک سولوشن, ارلی سولوشن. اچھا میچور رسپانس ہے ڈاکٹر عارف علوی کا. زیادہ تر باتیں مانتے ہیں.